حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر زیارتہم اجمعین اما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و توفیق زیارت قبرہ. صلوات پڑھیں بابا دے بلند محمد والے محمد. اسے ٹھیک کرو یار، میں ہاتھ میں نہیں لے سکتا. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کربلا معلیٰ جانے کی جس کی جتنی تمنا ہے، خوشنودی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، ہر سال کی طرح پھر یہاں حسین مظلوم علیہ السلام سے اپنے مقدر کی بلندی کا فیصلہ سننے کے لیے یہاں سب کے سب جمع ہوئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں سب کے سب جمع ہوئے ہیں اور سب کے سب بے چین ہیں، اور سب نے یہاں جو ہے وہ قرعہ ڈالا ہے. یہ قرعہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے، یہ دیکھ سکے کہ اس وقت خدا بند عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کون ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زیارت کربلا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ٹکٹ کسی نے لیا اور وہ عراق گیا اور وہ چلا گیا. یہ نہ سوچے کوئی کہ جس کو کربلا معلیٰ کے سفر کی توفیق ہوئی ہے تو اس میں وہ یہ نہ سوچے کہ اس کی یہ اپنی کاوش ہے یا کیا ہے. اس لیے کہ کائنات عالم کا یہ پہلا سفر ہے. توجہ، یہ کائنات کا وہ عظیم اور وہ پہلا سفر ہے کہ جس سفر کا ریزرویشن اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جو جانے والا مولانا ظہور صاحب وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے جو یہ تیاری کی ہے جانے کی، یہ فوراً اور ابھی کا یہ کوئی رد عمل ہے یا کیا ہے. اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اور اس دنیا میں جو ہے وہ قدم رکھنے سے پہلے یہ تمام تر انتظام اور التزام کیا گیا تھا. کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حکم ہوا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی چھت پہ جاؤ اور لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. جناب ابراہیم نے عرض کیا پروردگار، یہاں بے آب و گیاہ جنگل، یہاں میری آواز کون سنے گا؟ کس تک یہ میری آواز پہنچے گی؟ کہا ابراہیم آواز تم دو، حج پہ بلاؤ تم کہ اے لوگوں حج کے لیے آؤ. یہ بات تم کہو. ہم قدیر بالذات ہیں. قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں تک اگر تمہاری آواز نہ پہنچا دیں ہمیں خدا نہ کہنا. نہیں متوجہ ہوئے آپ حضرات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو انتظام قدرت کے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے حضرت ابراہیم کی یہ آواز سنی
تو جس نے روایت کے کلمات ہیں کہ جس نے اس صدائے ابراہیمی پہ لبیک کہی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک حج نہ کر لے. حسین فخر ابراہیم ہے. حسین علیہ السلام یعنی ابراہیم کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اگر آواز دے حج کے لیے تو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ سنیں فخر ابراہیم کربلا تعمیر کر کے حل من ناصر ینصرنا کہے اور اس کی آواز جو ہے وہ فضاؤں میں گم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. روایت کے کلمات ہیں کہ جب قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے یہ آواز سنی ہے تو وہ افراد کہ جس کے نام کا قرآن نکلے تو وہ اپنے نصیب پہ ناز کرے, اپنے والدین کے حق میں دعا کرے اور اپنی قسمت پہ اترائے کہ اس نے جو ہے وہ عالم ارواح میں حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہی ہے. یہ ہے لبیک یا حسین کا مطلب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سب کے سب بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اسی لیے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا صادق آل محمد علیہ السلام نے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و توفیق زیارت قبرہ. پروردگار عالم وہ رحمان وہ رحیم وہ کریم وہ علیم وہ قدیم وہ قہار وہ جبار وہ ستار وہ منان وہ دیان وہ نبیل وہ کفیل وہ جلیل وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے ہری کوپل نکالنے والا معبود مطلق معبود لم یزل خدائے حسین جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے, جب کسی کو بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے, جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے, جب کسی کو ارتفاع کی منزلوں پہ پہنچانا چاہتا ہے, جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے, جب کسی کا ہو جانا چاہتا ہے, جب کسی کو قبر کی ہولناکیوں سے بچانا چاہتا ہے, جب کسی کو اپنی رحمت میں سراپا غرق کرنا چاہتا ہے تو قذف فی قلبہ حب الحسین, تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے اور حسین کی قبر کی زیارت کی توفیق دے دیتا ہے. حسین کی قبر کی زیارت کی توفیق دے دیتا ہے. تو قبر حسین علیہ السلام کی توفیق یہ رحمت پروردگار کے اکتساب کا ذریعہ ہے. یہ محبت امام حسین علیہ السلام اللہ کے عذاب سے امان کا پروانہ ہے. محبت امام حسین ایک عظیم ترین سرمایہ ہے اور یہ کربلا معلی یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. یہ کربلا جملہ صرف کر رہا ہوں قبلہ, کربلا وہ عظیم ترین جگہ ہے کہ جس سے زیادہ قیمتی جگہ قدرت کے خزانے میں بھی نہیں ہے. اس سے قیمتی جگہ قدرت کے خزانے میں بھی نہیں ہے. اس کی آواز ذرا سی کم نہیں ہو سکتی بھائی کہ لوگوں کے ذہن سے میرا رابطہ ہو سکے کچھ. صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت یہ عظیم ترین عبادت ہے, عظیم ترین عبادت. رات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حج پہ اگر کوئی عالم ربانی بلا لے ہمیں کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ حج کیجئے تو آدمی کتنا خوش ہوگا, کتنا مسرور ہوگا. عالم دین کے ساتھ مرجع وقت کے ساتھ ہم جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں, ہمارے ایک ایک عمل کے اوپر جو ہے وہ گواہ رہے گا کہ اس نے طواف کیسے کیا, اس نے سعی کیسے کی, اس نے یہاں نماز کیسے پڑھی. کتنا بڑا خوش نصیب ہے. اور کیا کوئی زیارت کربلا معلی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ جس نے زیارت مظلوم کربلا کی اس نے گویا 10 لاکھ حج امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ انجام دیے, یعنی عرفے کے دن. حسین کی زیارت کا ہر موقع پہ جو ہے وہ الگ ثواب ہے. اچھا 10 لاکھ عمرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیے. میں اگر کہوں اپنے سامعین سے کہ 10 لاکھ اور پھر اگر کسی نے جو ہے وہ روزے
عاشور حسین کی زیارت کی تو 20 لاکھ حج اور 20 لاکھ عمرے چہردہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ انجام دیے. سوچنے والی بات ہے. یہ کتنے ہوئے؟ 40 لاکھ. 20 لاکھ حج، 20 لاکھ عمرے. تو جب آدمی حج کرتا ہے تو کیا کہے گا کہ میں حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ تو کہہ کے چلے گا نا کہ میں حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اچھا جب عمرہ کرے گا تو پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ میں عمرہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ قربتاً الی اللہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ ہے. اچھا جب حج کی نماز پڑھے گا جب بھی یہی بات کہے گا اللہ سے قریب ہونے کے لیے. جب عمرے کے لیے جو ہے نماز پڑھے گا، طواف کرے گا، طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اگر آپ سورۃ الحمد اور تمام کی تمام تر دعائیں بھی چھوڑ دیں تو یہ ایک لفظ جو ہے نا قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہ کم سے کم 40 لاکھ دفعہ آپ کو کہنا پڑے گا. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آدمی کی شاید زندگی ختم ہو جائے اگر وہ بیٹھ کے یہی پڑھتا رہے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. عمر شاید تمام ہو جائے گی، یہ کلمہ پورا نہیں ہوگا 40 لاکھ مرتبہ، ہے یا نہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا عظمت ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی کہ ایک زیارت جو ہے، جیسے ہی ایک زیارت پہ گیا اس کے حصے میں یہ سب کا سب ثواب لکھ دیا گیا. جانتے ہیں کیوں؟ قربتاً الی اللہ یعنی اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ سے جو ہے وہ قریب ہونے کے لیے. اب حدیث سنیے دل تھام کے کہ میرے مولا نے فرمایا جس نے میرے جد حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی، اللہ کی زیارت کی. جس نے مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے جانے کے بعد اپنے آپ کو مس کر دیا، یعنی یہ ایک کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس سے بڑا تقرب الہی اور اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی کہ حسین کی قبر کی زیارت جس نے کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی. ہر جگہ جہاں جہاں بھی انسان جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، کہا نماز پڑھو مجھ سے مانگو، روزہ رکھو مجھ سے مانگو، پروردگار عالم نے ہر بات کے لیے کہا. مگر میرے عزیزوں جب زائر حسین مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے. یہ ہے زیارت امام حسین کہ جو انسان کو اللہ کا کلیم بنا دیتی ہے، اللہ سے محض گفتگو کرتا ہے آدمی. امام مظلوم حسین علیہ السلام کی زیارت یہ وجہ ایسے ہی نہیں ہے کہ متوکل عباسی ملعون خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس نے ایک زمانے میں اعلان کیا کہ جو قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. جانے والے زیادہ ہو گئے، پیر کاٹ دیے جائیں گے، جانے والے اور زیادہ ہو گئے، جانے والے اور زیادہ ہو گئے. کہا کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیا جائے گا، جانے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی. ابھی تک تو اپنی ذات کے اوپر بات تھی، ذرا سا اگر پلک مڑ جائے نا آنکھ کے اندر تو بے چین ہو جاتا ہے آدمی. ذرا سا کوئی اتنا سا ذرہ بھی آنکھ کے اندر اگر قبلہ گر جائے تو بے چین ہو جاتا ہے آدمی، پریشان ہو جاتا ہے. مگر اعلان یہ کیا گیا کہ جو حسین مظلوم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جائے گا اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے گا. تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھیں پھڑوائی ہیں اور زیارت کربلا معلیٰ کے لیے گئے ہیں. ابھی تک اپنی ذات کے اوپر بات تھی، ذہنوں کے اندر ڈویژن ڈالنے کے لیے، افتراق اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے پھر اعلان کیا گیا کہ ایک جائے گا اور ایک قتل ہوگا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اختلاف اور انتشار آ جائے کہ بھائی تم تو زیارت کے لیے چلے جاؤ گے، ہم کیوں مرے. لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. مگر اے میرے محترم سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ ماں نے اپنی گودیوں میں اپنی اولادوں کو ذبح کروایا ہے زیارت امام حسین کے لیے. یہ یاد رکھنا کہ اس زمانے میں کہ جب فریڈم ہے تقریباً زیارت
اس سے بہترین موقع کبھی زیارت کے لیے نہیں آئے گا. تو زیارت کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا کہ ہم حسین مظلوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں. اس لیے کہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ اپنی اولادوں کو قتل کروا کے جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے تھے. اور کیا ثواب اس کا ہے کہ ایک واقعہ میرے یاد آیا, دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے محترم ہو جاتے ہیں زیارت حسین کے بعد. ایک عورت نے یہ منت مانی, دشمنان اہل بیت میں تھی, اس نے یہ منت مانی کہ اے اللہ, میرے اگر اولاد ہو تو میں اس کی پرورش جو ہے وہ زائرین حسین کو لوٹنے کے لیے کراؤں. اس کو ترغیب دوں گی, سکھاؤں گی کہ زائرین حسین جہاں جہاں جائیں تو وہ انہیں لوٹا کرے اور رہزنی کرے. اتفاق سے اس کے یہاں جو ہے وہ اولاد ہوئی تو اس نے اسی بات پہ جو ہے وہ اس کو گامزن کیا. ایک دن وہ بڑے اطمینان سے جو ہے وہ گیا کہ ادھر سے فلاں جگہ سے جو ہے وہ قافلہ آئے گا زائرین حسین کا, تو انہیں لوٹا جائے. جا کے بیٹھ گیا, انتظار میں بیٹھا رہا. بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اسے نیند آ گئی اور ادھر سے قافلہ گزر بھی گیا. متوجہ ہیں آپ حضرات, ادھر سے قافلہ گزر بھی گیا. اب وہ اٹھا, نے بات کہا کمال ہو گئے بھائی, یہ تو سب کے سب لوگ چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جیسے قیامت آ گئی اور لوگ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں پھینکے جانے لگے. اس کو بھی جو ہے وہ جہنم میں پھینکنے کے لیے فرشتے چلے کہ یکا یک آواز آئی, کہا ٹھہرو, اسے چھوڑ دو. کہا چھوڑ کیوں دے, یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ اس نے لوٹا تو نہیں. کہا کہ مگر قصد تو تھا. کہا کہ ہم کیا کریں کہ جو زائرین ادھر سے گزرے ان کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول اس کے چہرے کے اوپر آ گئی ہے, تو پروردگار عالم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. وہ گیا, جانے کے بعد اپنی ماں سے سارا واقعہ بتایا. کہا کہ میں نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا, سمجھ میں آیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. وہ دونوں ماں بیٹے حسین مظلوم علیہ السلام کی ذریعے مبارک پہ آئے, توبہ کی اور ایمان لے آئے. یہ ہے زائرین امام حسین کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول اگر کسی کے اوپر گر جائے تو اسے ہدایت یافتہ بنا سکتی ہے. تو یہ معرفت جو ہے وہ دل کے اندر لے کے جانا حسین مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں. عزیزوں, یہ ثواب اس لیے بھی ہے, یوں بھی ہے کہ روز محشر ایک منادی ندا دے گا کہ اے زائرین حسین, جہاں جہاں زائرین امام حسین ہیں وہ سب کے سب سر بلند کریں, لا تعداد سر اٹھیں گے. پوچھا جائے گا کہ تم کیوں گئے تھے زیارت حسین کے لیے؟ تو بتائیں گے کہ ہم یوں گئے تھے, ہمارے اولاد نہیں ہوتی تھی, ہم مانگنے کے لیے گئے تھے, ہم یوں گئے تھے, ہم یوں گئے تھے, ہم یوں گئے تھے. اور مانگنا بھی جو ہے میرے عزیزوں, یہ حسین کی بارگاہ میں جب آپ کو توفیق ہو جانے کی تو کوئی چھوٹا سوال مت کرنا. یاد آیا میرے ایک دم واقعہ تو سناؤں گا آپ سے. کبھی چھوٹا سوال مت کرنا. کتنا بڑا سوال کر سکتے ہیں آپ, یہ آپ کی وسعت ذہنی ہے. ایک بلخ کا ایک بادشاہ, متوجہ ہے آپ میری طرف, ذرا 2 منٹ کے لیے متوجہ ہو جائیے, پھر 2 کلمات مصائب کے کہوں گا اور بات تمام کر دوں گا, مگر آخری آدمی تک توجہ. بلخ کا ایک بادشاہ یہ سفر کر رہا تھا تو اس نے کسی آدمی کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا. اب اس نے دیکھا غور سے تو کچھ اس کی صورت جو ہے وہ مانوس سے دکھائی دی. اسے بلایا, کیسے بلا کے لاؤ. اب جیسے ہی اسے بلا کے لایا گیا تو بڑے اطمینان سے وہ بھی آگے کھڑا ہوا کہ جی بادشاہ سلامت, کیا بات ہے. اب وہ اس کو بادشاہ تقریباً پہچان گیا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اسے
کھانا کھلاؤ پنیر اور روٹی. اب وہ اس کی مرغوب غذا. اے بھائی ذرا سا اٹھ جاؤ یار, انہیں اٹھا دو, اٹھا دو, میری طرف دیکھ لو یار تھوڑی دیر کے لیے. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. جب بیٹھے ہو یار, جب یہ پروگرام رکھا ہے تو ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھو. توجہ. کہا اسے پنیر اور روٹی کھلاؤ. اب وہ پنیر اور روٹی اس کی مرغوب غذا, اس نے بڑے اطمینان سے وہ پنیر اور روٹی کھائی اور شکر خدا, معبود تیرا شکر ہے میرے مولا, آپ کا شکر, میرے مولا آپ کا شکر. پھر بادشاہ نے کہا کہ اسے بہترین گھوڑا دو. لشکر میں جو بہترین گھوڑا تھا وہ بھی اسے دیا گیا. اچھا, وہ اور خوش. اب وہ چلنے لگا تو بادشاہ نے اسے بلایا ادھر آ. اور جیسے ہی نزدیک آیا اس کے منہ پہ اتنا زبردست تماچا مارا کہ نیچے گرا فوراً. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ نے مجھے پنیر اور روٹی کھلائی, میری مرغوب غذا تھی. بھائی اچھی بات ہے کہ مہمان کو جو ہے وہ اس کی پذیرائی کی جائے, اس کی توازح کی جائے. آپ نے گھوڑا دیا, اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں آپ, گھوڑا دے دینا یہ آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے, بہت چھوٹی چیز ہے گھوڑا دے دینا آپ کے لیے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی آپ بادشاہ ہیں, میں آپ کی رعایا کا ایک ادنا ترین غریب آدمی ہوں, یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. مگر یہ جو آپ نے میرے تماچا مارا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ ذرا سا معاملہ حل کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ مسکرایا بادشاہ, کہا کہ یاد کر کہ تو بھی کھڑا تھا ذریعے کے پہ, میرے مولا کی ذریعے مبارک پہ تو بھی دعا مانگ رہا تھا اور میں بھی دعا مانگ رہا تھا. تو میرے آگے تھا, میں پیچھے تھا. تو دعا مانگ رہا تھا کیا کہ اے مولا مجھے پنیر اور روٹی اور گھوڑا عطا فرمائیے. مولا مجھے پنیر روٹی اور گھوڑا عطا فرمائیے. تیرے پیچھے میں بھی تھا, سفر سے میری حالت جو ہے وہ خراب تھی, نہ میں اتنا خوبصورت ہوں, کپڑے بھی میرے پھٹے ہوئے تھے. تو نے پلٹ کے دیکھا تو پہلے تو میرے حلیے پہ نظر کی. میں مانگ رہا تھا مولا سے کہ میرے مولا مجھے بلخ کا بادشاہ بنائیے. نہیں متوجہ ہو سکے یار, فضائل عالم منہ لٹکا کے سنے, طبیعت پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. کیا تو تقریر کرے آدمی. تو نے پلٹ کے دیکھا تو میں کہہ رہا تھا مولا مجھے بلخ کی سلطنت عطا فرمائیے. تو نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور عجیب سا چہرہ تو نے مجھے بنایا. تو نے اور بلند آواز سے کہا کہ مولا مجھے پنیر اور روٹی اور گھوڑا عطا فرمائیے. مجھے تیرے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ تو مانگ کیا رہا ہے, اور تو میرے اوپر غصہ کر رہا تھا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. تو میرے حلیے کو دیکھتا تھا اور پھر بادشاہت کا تصور تیرے دماغ میں بہت بڑا تھا. تو مسلسل جو ہے وہ بار بار مجھے گھور گھور کے غصے کی نظر سے دیکھتا تھا. میں اس لیے تیرے اوپر غصے تھا کہ تو مانگ کیا رہا ہے, کس ہستی سے. نہیں متوجہ ہوا بولا. میں تیرے اوپر اس بات پہ غصہ تھا کہ تو اتنی مقدس ہستی سے, کائنات کے مالک سے تو مانگ کیا رہا ہے, اور تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ مانگ کیوں رہا ہے, اس کی اوقات تو دیکھو, بادشاہت مانگ رہا ہے. آخر میں جو تیرے دل کے اندر اس مقدس ہستی کی حیثیت تھی وہ تیری زبان سے ظاہر ہوئی. کیسے؟ تو نے فوراً میرے منہ پہ تماچا مار کے کہا کہ ان سے وہ مانگنا کہ جو یہ دے سکے. ہائے میں کیا کہہ رہا کہ ان سے وہ مانگ جو یہ دے سکے. اگر تو یہ جملہ نہ کہتا تو میرے جو ہے وہ دل کے اوپر جو زخم آیا ہے یہ زخم بھی نہ آتا, میں کچھ بھی نہ کہتا. مگر دیکھ کمال کی بات, تو نے پنیر اور روٹی مانگی, گھوڑا مانگا, مولا نے تجھے وہ بھی دیا. میں نے سلطنت مانگی, میرے مولا نے مجھے سلطنت دی. نہیں متوجہ ہوا ہوگا. تو نے یہ اتنی سی چیز مانگی تو تو نے انہیں اتنا سا سمجھا. ہائے, میں نے ان سے سلطنت مانگی تو کم سے کم تجھ سے زیادہ سمجھا. متوجہ ہوئے؟ تو میرے مولا نے مجھے سلطنت دی, جو میں نے مانگا مجھے دیا, جو تو نے مانگا وہ تجھے دیا,
اب یہ بیچ میں ایک تماچا جو تھا یہ ادھار تھا، یہ میں نے تجھے لوٹایا ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ تو میرے عزیزوں جب اس بارگاہ میں جاؤ تو سوال کبھی چھوٹا مت کرنا۔ اب سوال کرے تو کیا کرے، اپنی دماغ کی وسعت کی بنا پہ مت کرنا، ان کی سخا کی بنا پہ کرنا۔ یہ دیکھنا کہ دینے والا کون ہے، دینے والے حسین ہیں۔ اس لیے روز محشر جو ہے وہ ایک منادی ندا دے گا کہ زائرین حسین اپنا سر بلند کرو، لاتعداد سر اٹھیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ تم کیوں گئے؟ کہا کہ ہم یوں گئے، ہم یوں گئے، لوگ بتائیں گے مختلف باتیں، لیکن ایک گروہ اٹھے گا کہ جو کہے گا کہ پروردگار ہم تو اپنے مولا حسین کی زیارت کے لیے یوں گئے تھے کہ روز عاشور امام حسین کو کوئی سلام کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ پروردگار ہم اپنے آقا حسین کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے گئے تھے، سلام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ عزادارو، حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی کہتا ہے نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جناب سیدہ کونین بہت دعائیں دیتی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کتنی دعائیں دیتی ہوں۔ خدا آپ کو توفیق دے اور آپ جائیں۔ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال میں نے ابھی نام لیا میرے مولا امام حسین کا، آوازیں بلند ہو گئی، لوگ رونے لگے، آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ ارے میں نے بڑے بڑے گھروں کے اندر جوان مرتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد سب کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اگر دوبارہ سے کوئی ان کو یاد بھی دلاتا ہے کہ بھائی بڑے اچھے تھے یہ، تو ہو سکتا ہے 2-4 دفعہ اگر کوئی تعزیت کے لیے چلا جائے تو گھر والے برا مان جاتے ہیں کہ تم تو ہمیں اس کا غم بھولنے ہی نہیں دے رہے ہو۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ 1400 سال کے بعد جب حسین کی مظلومی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کسی نے دل ہمارا کاٹ دیا ہے اور ہماری آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ اے حسین تیرے نام پہ ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے اے مولا آپ سے ہمارا رشتہ ہے، آپ سے ہمارا رشتہ ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہوگی زائرین کربلا کو دیکھ کے اور ان لوگوں کو دیکھ کے کہ جو زیارت کربلا کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں، انہیں دیکھ کے جو ہے وہ کتنی خوشی ہوتی ہوگی جناب زینب کبریٰ کو۔ میں نے رات پڑھا تھا، شاید کسی وجہ سے جو ہے وہ آپ تلک بات نہ پہنچ پا رہی ہو یا آپ کے صحن دل میں یہ بات نہ اتر پا رہی ہو۔ ارے جس وقت جو ہے 11 محرم کو گزری ہے جناب زینب کبریٰ اپنے ماجائے حسین کے لاشے سے، تو میری شہزادی سلام اللہ علیہ اضطرار کی حالت میں تھی، اور کس طرح اپنے ماجائے حسین کے لاشے کو دیکھا ہوگا جناب زینب کبریٰ نے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ روایت ہے کہ جناب سکینہ کس قدر محبت کرنے والی ہیں اپنے پدر بزرگوار سے، اللہ اکبر، کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے جب اپنے بابا حسین کے لاشے کو دیکھا تو بی بی لاش سے لپٹ گئی، لاشے بے سر سے لپٹ گئی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اس طرح جو ہے وہ اپنے بابا کے لاشے سے چمٹی ہوئی تھی۔ سوچ کے دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، پڑھنا میاں آسان ہے، 4 برس کا سن دیکھیے اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور لاشہ بے سر دیکھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خدا لعنت کرے ان کے اوپر ISI والوں نے جب لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ موبائل پہ ڈالنا شروع کی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر موبائل پہ جو ہے چونکہ اس وقت جو ہے میڈیا کا دور ہے، وہ ویڈیوز آئی تھی، اس میں آدمی جو ہے وہ کسی کو ذبح کر رہا ہے تو اسے دیکھ نہیں پاتے تھے لوگ، میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھ نہیں پاتے تھے اسے فوراً کہا کہ بھائی بند کرو، اسے نہیں دیکھا جا رہا، حالانکہ جو ذبح ہو رہا ہے اس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک انسانیت کا قتل ہو رہا تھا نا، ایک انسان کو قتل کر رہا تھا، تو جس کے دل کے اندر رحم اور تڑپ ہے وہ اسے دیکھ نہ پایا۔ ارے جو شریکت الحسین ہو،
जनाब ज़ैनब कुबरा शरीकतुल हुसैन, उसने अपने माजाए हुसैन के गुलुए अक़दस पे चलता हुआ खंजर कैसे देखा होगा। कभी सोचना इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ, कभी सोचना और इस बात का इदराक करना कि जनाब ज़ैनब कुबरा ने हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम के गुलुए अक़दस पे चलता हुआ खंजर कैसे देखा होगा और बीबी कैसे ताबलाई होंगी। यह है साबिरा, यह है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिस वक्त जो है वो जनाब सकीना अपने बाबा के लाशे से लिपटी हुई थी ना, तो बीबी ने भी जो है वो बहुत जुदा करने की कोशिश की। जनाब सैयद सज्जाद ने भी समझाया, कहा कि ना फूफी अम्मा, मैं तो हमेशा से अपने बाबा के सीने पे सोती थी, मुझे उनके सीने के बगैर नींद ना आएगी, मैं तो अपने बाबा ही के लाश के पास रहूंगी। मेरी शहजादी बार बार जो है समझाती हैं, लेकिन बच्ची किसी कीमत पे अपने बाबा के लाशे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी कि यकायक किसी ने कहा, किसी मलून ने कहा ठहरो अभी शिमर आ रहा है। अरे ये बात सुनना थी, न जाने बच्ची को इस शिमर से क्या सदमा पहुंचा था। अरे बच्ची सहम के और डर के पीछे हटी, शिमर मलून आगे बढ़ा, बच्ची और पीछे हटी, शिमर और आगे बढ़ा, बच्ची और पीछे हटी कि यकायक बच्ची किसी चीज में उलझ के गिरी। शिमरे मलऊन ने बच्ची की जुल्फों को पकड़ने के बाद इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि बच्ची हाय चचा कह के जमीन पे गिरी, बच्ची हाय चचा कह के जमीन पे गिरी। शिमरे मलून पूछता है, बच्ची यहाँ क्यों रहना चाहती है, रहना क्यों चाहती है। कहा कि ए शिमर, यहाँ रह के मैं 3 काम करूंगी। कहा क्या। कहा कि एक तो मेरे बाप को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह कर डाला गया है। अरे मैं दरियाए फरात पे जाऊंगी, अपनी छोटी सी चुल्लू में पानी लेके आऊंगी और अपने बाप के कटे हुए गले पे बहाऊंगी। दूसरा काम मेरा ये होगा कि मेरे बाप के लिबास को लूट लिया गया है, मेरे बाप के लिबास को लूट लिया गया। अरे तमाज़त आफताब से मेरे बाप की लाश की रंगत बदल रही है। ए शिमर, यहाँ दूसरा काम मैं ये करूंगी कि मैं जंगल में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुन चुन के लाऊंगी और अपने बाप की लाश को ढकूंगी। तीसरा काम मेरा ये होगा कि मैं अबू ज़र गफ्फारी की बेटी की तरह मैं भी किसी शाहराह पे बैठ जाऊंगी। अरे कभी तो इधर से मुसलमानों का कोई काफिला गुजर रहा होगा, मैं उनसे तड़प तड़प के फरियाद करूंगी, ए मुसलमानों, जिसके सदक़े में जिसके घर से कफन दफन का दस्तूर चला है, अरे उस नबी का नवासा करबला के तपते हुए रेगजार पे बेगौर कफन पड़ा है, आओ उसकी नमाज जनाजा में हिस्सा लो। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर मजलिस को कबूल फरमा। माबूद, जिन मोमिनीन ने इस मजलिस का एहतमाम किया है उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में तो आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है कि अपने मौला की बारगाह में कौन क्या हाजत लेके बैठा है। मेरे परवरदिगार, यहाँ से किसी को ना मुराद खाली हाथ वापस ना लौटा।